بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ آج کا یہ جو سیشن ہے وہ ڈر سے متعلق ہے۔ اس سیشن میں ہم سیکھیں گے کہ ڈر کیا ہوتا ہے، کون سے ڈر ہمیں زندگی میں آگے بڑھنے سے روکتے ہیں اور ہم نے ان پر قابو کس طرح سے پانا ہے۔ سب سے پہلے جو ڈر کی ڈیفینیشن ہے اس پہ بات کرتے ہیں، ڈر کی تعریف پہ۔ ڈر کی تعریف کیا ہے؟ کسی بھی درد یا خطرے کے پیش نظر جو ناخوشگوار جذبات ہم لوگ ظاہر کرتے ہیں وہ ڈر کی عکاسی کرتے ہیں، ڈر کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ہر شخص کے اندر کوئی نہ کوئی ڈر پایا جاتا ہے۔ ڈر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ڈر ہوتا ہے سائیکولوجیکل ڈر اور ایک ڈر فزیکل ڈر ہوتا ہے۔ ہمارا زیادہ تر فوکس سائیکولوجیکل فیئر کے اوپر ہوگا۔ فیئر، ڈر کو انگلش میں فیئر کہتے ہیں۔ 4 الفاظ پر یہ مشتمل ہے، FEAR۔ F stands for false, E for evidence, A for appearing, R for real۔ False evidence appearing real۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ کچھ باتیں ہم نے اپنے ذہن میں بٹھا لی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ باتیں ہمارا ڈر بن جاتی ہیں، ہمارے لیے وہ سچ بن جاتی ہیں، اور وہی باتیں زندگی میں ہمیں بہت آگے جانے سے روکتی ہیں۔ تو آج ہم ایک تو وہ خوف، وہ کامن فالس اپیئرنگ، فالس ایویڈنسز جو ہمارے مائنڈ میں موجود ہیں ان کی بات کریں گے، اور پھر ہم ان پر قابو کیسے پائیں گے اس کے بارے میں بھی آج ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلا ڈر جو کسی بھی شخص کے اندر پایا جاتا ہے نا، یہ آپ میں سے ہر ایک کے اندر موجود ہوگا، ہو سکتا ہے میرے اندر بھی موجود ہو، وہ ہوتا ہے پبلک کے سامنے، لوگوں کے سامنے بات کرنے کا ڈر۔ اس ڈر کی وجہ سے بہت سارے لوگ اپنے ٹیلنٹ کو دکھا نہیں پاتے، لوگوں سے بات نہیں کر پاتے۔ ان کے ذہن میں یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں ہم سے کچھ غلط نہ ہو جائے، میں لوگوں کے سامنے بیٹھ کر یہ بات کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، میرے اندر اتنی خاصیت ہے یا نہیں ہے۔ اسی خوف میں وہ دبے رہتے ہیں، اور یہ خوف ان کی ایبلٹیز کو، ان کی کوالٹیز کو دبا کر رکھتا ہے، کامیابی کی طرف نہیں جانے دیتا۔ ہر شخص کے اندر ایک سپیکر موجود ہوتا ہے، جب وہ اپنے دوستوں میں بیٹھتا ہے تو بلا خوف، بغیر کسی ڈر کے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہر طرح کی بات کرتا ہے، لیکن اگر اسے یہ کہہ دیا جائے کہ یہی بات سٹیج پر آ کر کرو، پبلک میں آ کر کرو، تو اس بات کو کہنے سے وہ ڈرتا ہے، وہاں پر اس کے مائنڈ میں خوف بیٹھ جاتا ہے۔ تو اس ڈر کو ہم کیسے ختم کریں گے؟ جیسے آپ اپنے دوستوں میں بیٹھ کر بے خوف و خطر ہو کر بات کرتے ہیں، آپ اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیں کہ آپ کے سامنے کوئی ہے ہی نہیں، یا اگر کوئی بیٹھا ہے تو وہ آپ کے دوست ہیں، وہی باتیں جو اپنے دوستوں کے ساتھ آپ کرتے ہیں وہی باتیں آپ سٹیج پر آ کر کرنا شروع کر دیں۔ تو اس طرح سے آپ کا یہ ڈر جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے، آپ اپنے اس ڈر کے اوپر قابو پا سکتے ہیں، اور آپ کے اندر جو چھپا ہوا ٹیلنٹ ہے وہ لوگوں تک پہنچ سکتا ہے، آپ اپنی بات کو لوگوں تک اپنے طریقے سے پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک جو کامن ڈر پایا جاتا ہے وہ ہے فیلئر کا ڈر، ناکامی کا خوف۔ ناکامی کا خوف کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ اگر میں ناکام ہو گیا تو، اگر مجھ سے یہ نہ ہو سکا تو بھائی کیا ہو جائے گا؟ بہت سارے لوگ جب میچ ہوتا ہے تو اس میں ٹیمیں کھیل رہی ہوتی ہیں، ٹورنامنٹ جب سٹارٹ ہوتا ہے تو اس میں بہت سارے لوگ حصہ لیتے ہیں، اور اینڈ پر صرف 2 ٹیمز یا 2 لوگوں کا مقابلہ ہوتا ہے، اور ان میں سے کسی ایک نے ہی جیتنا ہوتا ہے، اور ان دونوں کو پتہ ہوتا ہے کہ جیت یا ہار یہ مقدر میں ہے۔ اس خوف سے بالا تر ہو کر وہ اپنا فائنل میچ کھیلتے ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو ایسے بھی دوں گا کہ فرض کریں کہ ایک نشانہ باز ہے، وہ روز اپنے شوٹنگ رینج پر جا کر پریکٹس کرتا ہے، وہاں پر اس کا نشانہ 100% ہے، پھر وہ کسی ٹورنامنٹ کے لیے جاتا ہے، اس کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہاں پہ اور بھی لوگ ہیں،
جو مجھ سے بہتر ہو سکتے ہیں، کہیں میں یہاں پہ فیل ہی نہ ہو جاؤں، یہ ڈر اس کے ذہن میں آ جاتا ہے. اور پھر جب وہ ابتدائی مقابلوں کو اس ڈر کے ساتھ جیت کر تھرڈ، سیکنڈ اور فرسٹ پوزیشن تک آتا ہے تو یہ خوف اس کے دماغ کے اندر بیٹھ چکا ہوتا ہے، کیونکہ اب بات ہار جیت کی ہے، اب بات فیلئر کی ہے، اب بات ناکامی کی ہے. اور یہی فیلئر کا ڈر جب اس کھلاڑی کے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے تو وہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر پاتا جس طرح سے وہ اپنی شوٹنگ رینج میں پریکٹس کے دوران پرفارم کر رہا تھا. جس طرح سے ابتدائی مقابلوں میں اس نے پرفارم کیا، فائنل تک پہنچنے میں یہ ڈر اسے ناکامی سے دو چار کروا دیتا ہے. تو اگر وہ اپنے ذہن کے اندر یہی بات بٹھا لے کہ میں تو اپنی پریکٹس والی جگہ پر شوٹنگ کر رہا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا، کوئی ہار جیت نہیں ہے، کوئی میڈل میرے سامنے نہیں ہے، بے خوف ہو کر مقابلہ کرے، تو یقیناً وہ کامیاب ہو جائے گا. اسی طرح سے ہمارے اندر کچھ اور ڈر بھی پائے جاتے ہیں. ان میں سے ایک خوف ریجیکشن کا ہے، رد کیے جانے کا خوف. لوگ اپنی بات کو کہنے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں کوئی رد ہی نہ کر دے. بھئی اگر رد ہو بھی جاتی ہے تو اس سے آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا. کوئی کام اس وجہ سے نہیں کرتے، مارکیٹ میں لوگ اس وجہ سے نہیں آ پاتے، کوئی کاروبار کرنے کا ذہن ہے، وہ کہتے ہیں کہ کہیں کسٹمرز مجھے رد ہی نہ کر دیں، ریجیکٹ ہی نہ کر دیں. اس خوف کے زیر اثر وہ کام کرتا ہی نہیں ہے، وہ یہ سٹیپ اٹھاتا ہی نہیں ہے. تو یہ جو ڈر اور خوف ہے یہ آپ کے سیلف کانفیڈنس کو ختم کر دیتا ہے، آپ کی شخصیت کو ختم کر دیتا ہے، آپ کی صلاحیتوں کو مار دیتا ہے. آپ نے جو کرنا ہے وہ اللہ کا نام لیں اور اس کو کریں، ایک نہ ایک دن آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے. پھر ہمارے ذہنوں میں یہ بھی خوف ہوتا ہے کہ کہیں کچھ غلطی نہ ہو جائے کہیں. اس کے بعد ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے. لوگ تو کچھ نہ کچھ کہتے ہی رہتے ہیں. یہاں پر ایک بہت مشہور واقعہ ہے، بڑا فنی سا، میں آپ کو سناتا ہوں. اکثر بچپن میں ہم نے کتابوں میں بھی کہیں پڑھا ہوگا یا آپ کے والدین نے آپ کو کہیں سنایا ہوگا. دو باپ اور بیٹا اپنے ساتھ گدھا لے کر چل رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں. رستے میں انہیں ایک بندہ ملتا ہے، وہ کہتا ہے یار کیسے تم لوگوں کے پاس سواری موجود ہے اور پھر بھی پیدل اس کے ساتھ چل رہے ہو، اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس کے اوپر سوار ہو جاؤ. وہ سوچتے ہیں کہ یار یہ بات تو ہمارے ذہن میں ہی نہیں آئی. وہ اس گدھے کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں. تھوڑا سا آگے جاتے ہیں، آگے سے کچھ اور لوگ آ رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار بڑے ظالم ہو تم دونوں، تو ایک بے زبان جانور ہے اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہو، تم لوگوں کو شرم کرنی چاہیے. دونوں باپ بیٹا اوپر چڑھ کے بیٹھ کے، جانور کا آپ لوگوں کو خیال ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار بات تو یہ بھی ٹھیک ہے، ہم میں سے ایک اتر جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد دوسرا اتر جائے گا اور وہ بیٹھ جائے گا، چینج کر لیں گے. اب باپ جو ہے وہ گدھے سے اتر گیا، اس نے اس کی رسی کو پکڑ لیا، بیٹا گدھے پہ سوار ہے. کچھ فاصلے پر انہیں ایک اور شریف آدمی ملتا ہے. کہتا ہے کیسا بدتمیز بیٹا ہے، باپ کو ساتھ پیدل چلا رہا ہے اور خود اوپر بیٹھا ہوا ہے، شرم بھی نہیں آ رہی اسے. وہ بیٹا سوچتا ہے کہ یار بات تو ٹھیک ہے، والد کو اوپر ہونا چاہیے تھا، مجھے نیچے. وہ اتر جاتا ہے، اپنے والد سے کہتا آپ اوپر بیٹھ جائیں. آگے چل کر پھر انہیں ایک شریف آدمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یار تم کیسے باپ ہو، اپنے معصوم بیٹے کو ساتھ پیدل چلا رہے ہو اور خود سواری پہ بیٹھے ہوئے ہو. بچے کی کوئی محبت تمہارے ذہن میں نہیں ہے. اب دیکھیں، ہر حالت کے اندر لوگوں نے کچھ نہ کچھ کہا، کریٹیسائز کیا. لوگوں کا کام ہے باتیں کرنا، لوگ کہتے رہتے ہیں، ان کی پرواہ کو چھوڑ دیں. اگر آپ یہی سوچتے رہیں گے کہ لوگ کیا کہیں گے، یقین جانیں آپ زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. بعض اوقات زندگی میں ہم اتنے محتاط ہو جاتے ہیں کہ وہ احتیاط ہی ہمارے لیے ہمارا خوف بن جاتی ہے. میں آپ کو ایک حقیقی واقعہ یہاں پر سناتا ہوں. ہمارے گاؤں کے ایک ٹیچر تھے، ان کے گھر میں موٹر سائیکل موجود تھا اور ساری زندگی انہوں نے موٹر سائیکل کے اوپر سواری نہیں کی، صرف اس خوف کے پیش نظر کہ کہیں اس کا حادثہ ہی نہ ہو جائے، کہیں ایکسیڈنٹ ہی نہ ہو جائے. سائیکل پر سفر کیا. دور سے موٹر سائیکل یا گاڑی آتی دیکھتے تو روڈ سے نیچے اتر کر کھڑے ہو جاتے، اتنے شریف آدمی. تو ڈیئر آڈینس، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب روڈ کراس کرنا ہوتا ہے نا
تو آپ سے کہا جاتا ہے کہ لیفٹ اور رائٹ دائیں بائیں دیکھ کر آپ روڈ کراس کریں. تو یہ تو ہے ایک احتیاط. لیکن اگر اس روڈ کراسنگ کا خوف آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے اور آپ حد سے زیادہ محتاط ہو جاتے ہیں تو پھر تو وہ روڈ آپ کراس ہی نہیں کر پائیں گے. اور اس خوف کے پیش نظر اگر روڈ سے کراسنگ کرنے کی کوشش کریں گے تو کسی حادثے سے دو چار ہو سکتے ہیں. تو حد سے زیادہ محتاط ہو جانا وہ بھی ہمارے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. اسی طرح سے کچھ لوگوں کو آزادی کے کھو جانے کا خوف ہوتا ہے. مطلب وہ اپنی آزاد زندگی گزار رہے ہیں. فرض کریں کہ ایک شخص ہے وہ جاب نہیں کرتا, سارا دن دوستیاں یاریاں پال رہا ہے اپنی, اور اسے ایک جاب آفر آ جاتی ہے کہ یہ 9 سے 5 تک تمہاری جاب ہے. وہ اب سوچے گا یار میری تو آزادی ختم ہو جائے گی, میری تو وہ لائف ختم ہو جائے گی جو میں اپنے دوستوں کے ساتھ بسر کر رہا تھا, جو میرا سٹائل تھا. میں تو دیر سے اٹھتا تھا, رات کو دیر تک جاگتا تھا. اب اگر میں نے یہ اپنی نوکری جوائن کر لی, جاب کر لی میں نے, تو میری تو ساری روٹین بدل جائے گی, میری آزادی خطرے میں ہے. تو بہت ساری چیزیں ہماری اس جاب سے وابستہ ہوتی ہیں. یہ بھی ایک کامیابی ہے کہ اگر آپ جاب حاصل کر رہے ہیں تو ظاہری بات ہے اس کے لیے آپ کو پیسے ملیں گے اور ان پیسوں کے ساتھ آپ اپنی خواہشات پوری کر سکتے ہیں. تو لیکن یہ جو لاس آف فریڈم کا خوف ہے وہ انسان کو اس ترقی کی جانب جانے سے روکتا ہے. تو یہ کچھ وہ ڈر, وہ خوف تھے جو سائیکولوجیکل ہیں, فالس ایویڈنسز تھیں جو ہمارے ذہن میں ہیں, رہتی ہیں, اور وہ ہمیں حقیقت لگنا شروع ہو جاتی ہیں اور ہماری شخصیت کو مسخ کر کے رکھ دیتی ہیں. سائیکولوجیکل فیئر کے علاوہ فزیکل فیئر بھی ہوتے ہیں, کیونکہ میں فزیکل فیئر پہ زیادہ ڈیٹیل میں بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ کہیں آپ بے خوف ہو کر کوئی اپنا نقصان ہی نہ کروا لیں. کہ سر نے کہا تھا فیئر لیس ہو جاؤ, فیئر لیس ہو کے کسی 7ویں منزل سے چھلانگ لگا دو کہ بے خوف ہو جاؤ, تو وہ اس میں ٹانگ بازو ٹوٹ جائے گا تو اس کی ذمہ داری میری نہیں. وہ فزیکل فیئر ہے, وہ ہونا بھی چاہیے. کہیں پہ آگ جل رہی ہے, اگر آپ نے آگ میں سے کراس کرنے کی آپ کے پاس پریکٹس نہیں ہے تو ظاہری بات ہے آگ کا کام تو ہے جلانا, وہ آپ کو جلائے گی. یہ فزیکل فیئر ہے, یہ جسمانی خوف ہے, اس میں جسمانی طور پر آپ کے ہرٹ ہونے کا خطرہ ہے. تو یہ ہونا چاہیے. اور اللہ کا ڈر جو ہے صرف وہ دل کے اندر ہونا چاہیے. باقی فیئر کو میں نے ڈیفائن کیا تھا پہلے کہ فالس ایویڈنس اپیئرنگ ریئل. اس کو اگر ہم اس طرح سے کر دیں, ایف فار فارگیٹ, ای فار ایوری تھنگ, اے فار اینڈ, آر فار رائز, فارگیٹ ایوری تھنگ اینڈ رائز. سب کچھ بھول جاؤ اور زندگی میں آگے ترقی کرو. اس طرح کے جو خوف ہیں جو آپ کو ترقی سے روک دیں ان کو اپنے دماغ سے نکال دیں اور بے خوف ہو کر ترقی کریں. تھینک یو.